اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امام زین العابدین اپنے والد سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد دنیا کی لذتوں کو بالکل ترک کر دیا اور یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ آپ شب و روز واقعات کربلا اور مصائب اہل بیت کو یاد کر کے روتے تھے۔ نہ دن کو چین تھا نہ رات کو آرام۔ جب شفقت پدری اور ان کی بے کسی و بے بسی یاد آتی تو روتے روتے بے حال ہو جاتے۔ ایک دن آپ مدینہ منورہ کی گلی میں جا رہے تھے۔ ایک قصاب کو دیکھا کہ بکری زمین پر پچھاڑے ذبح کے لیے چھری تیز کر رہا تھا۔ یہ دیکھتی ہی آپ کی حالت غیر ہو گئی۔ باپ کی شہادت یاد کر کے اس قدر روئے کہ ہچکیاں بن گئیں۔ پھر اس قصاب سے پوچھا، اے بھائی، اس بکری کو دانا پانی بھی دیا ہے یا نہیں؟ اس نے عرض کیا، اے امام، میں اسے 3 دن سے خوب کھلا پلا رہا ہوں اور اس وقت بھی پانی پلا کے لایا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے سرد آہ کھینچی اور رو کر فرمایا، افسوس، کوفیوں نے میرے مظلوم باپ کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر ذبح کر ڈالا۔ جب بھی آپ کے سامنے کھانا پانی آتا، اپنے والد گرامی کی بھوک پیاس یاد کر کے اس قدر روتے کہ حالت غیر ہو جاتی۔ سخت مجبوری کے تحت بالکل ذرا سا کھاتے پیتے، الغرض جب تک آپ زندہ رہے ہر وقت واقعات کربلا اور مصائب اہل بیت آپ کے پیش نظر رہے۔ ساری زندگی آپ کو غم و علم اور رونے سے کام رہا۔ منقول ہے کہ غم پدر میں اس قدر روئے کہ آنسو بلا خانہ کے پرنالہ سے نیچے گرتے تھے اور وہاں پر گھاس جم گئی تھی۔ امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہ بڑے عابد، زاہد، متقی، خشوع خضوع والے تھے۔ جب نماز کے لیے وضو کرتے تو چہرہ مبارک کا رنگ زرد ہو جاتا، جسم اطہر میں لرزہ پڑ جاتا۔ لوگ اس خوف و دہشت کی وجہ پوچھتے تو فرماتے، تم نہیں جانتے میں کس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں۔ آپ دن رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جب خدا کی نعمتوں کا ذکر کرتے تو سجدہ فرماتے، جب فرائض سے فارغ ہوتے تو سجدہ کرتے، جب 2 شخصوں میں صلح کراتے تو سجدہ کرتے۔ آپ کے تمام اعضائے سجود میں سجدہ کا نشان تھا، اسی بنا پر آپ کو سجاد کہا جاتا ہے۔ شواہد النبوت میں ہے کہ ایک رات آپ نماز میں مشغول تھے، شیطان ایک خونخوار اسدے کی شکل میں نمودار ہوا تاکہ آپ کو نماز سے باز رکھے، مگر آپ نماز میں مشغول رہے، اس کی طرف توجہ نہ فرمائی، یہاں تک کہ اس نے آپ کے انگوٹھے کو کاٹا، جس سے آپ کو شدید تکلیف ہوئی۔ اگر آپ نے نماز نہ توڑی، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ پر منکشف ہوا کہ یہ شیطان ہے۔ آپ نے لا حول پڑھا تو وہ دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ غیب سے آواز آئی، اسی روز سے آپ کا لقب زین العابدین ہوا۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں، آپ کا نام زین العابدین آپ کی کثرت عبادت کی وجہ سے ہوا۔ ایک دفعہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، آپ اس وقت حالت نماز میں تھے، لوگ النار النار یا ابن رسول اللہ پکارتے رہے، مگر آپ نے سجدہ سے سر نہ اٹھائے، یہاں تک کہ آگ بجھ گئی اور اللہ نے آگ کے ضرر سے آپ کو بچایا۔ لوگوں نے پوچھا، اے رسول اللہ کے فرزند، کس چیز نے آپ کو آگ سے غافل کر دیا تھا؟ فرمایا، آخرت کی آگ نے۔ ایک دن آپ نماز میں مشغول تھے، آپ کے فرزند امام محمد باقر جو اس وقت چھوٹے بچے تھے ایک گہرے کنویں میں گر گئے۔ لوگوں نے بہت شور و غوغا کیا، مگر آپ نماز میں مشغول رہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے فرمایا، یہ کام شیطان کا تھا، اس نے میری نماز میں خلل ڈالنا چاہا تھا۔ الحمدللہ اس کا فریب نہیں چلا۔ پھر آپ کنویں پر تشریف لے گئے، بسم اللہ کہہ کر کنویں میں ہاتھ ڈالا اور فرزند کو نکال لیا۔ ایک شخص سے منقول ہے کہ اس نے آپ کو بمقام ہجر نماز پڑھتے دیکھا اور آپ کو دیر تک سجدہ میں پایا تو دل میں کہا کہ یہ مرد صالح اہل بیت نبوت سے ہے، سننا چاہیے کہ سجدہ میں کیا کہتے ہیں۔ اس نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے، یعنی اے اللہ، یہ تیرا بندہ تیری پناہ چاہتا ہے، یہ تیرا مسکین تیری پناہ ڈھونڈتا ہے، یہ تیرا سائل تیری امان طلب کرتا ہے، یہ تیرا فقیر تیری پناہ کا خواستگار ہے۔ میں نے دعا کو یاد کر لیا، خدا کی قسم جس مصیبت میں بھی میں نے اس دعا کو پڑھا اس سے نجات پائی۔ آپ رات کو ایک قرآن ختم کرتے، دن کو روزہ رکھتے اور شام کو صرف ایک روٹی پر اکتفا کرتے۔ سخاوت کا یہ حال تھا کہ روزانہ 100 بکرے ذبح کیے جاتے اور دونوں وقت غربا و مساکین کو کھانا کھلایا جاتا۔ اس کے علاوہ رات کو پوشیدہ طور پر سینکڑوں بیواؤں، بے کسوں اور محتاجوں کو کھانا و کپڑا پہنچاتے۔ آپ راتوں کو آتے اور روٹیوں کا بورا پشت مبارک پر لاد کر خیرات بانٹا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی پشت پر وزن اٹھاتے اٹھاتے سیاہ داغ پڑ گئے تھے۔ حیلت الابرار میں ہے کہ اہل مدینہ کہا کرتے تھے کہ جب تک امام زین العابدین زندہ رہے ہم سے پوشیدہ خیرات گم نہ ہوئی۔ مدینہ میں کتنے لوگ ایسے تھے جنہیں خورد و نوش کا سامان ملتا، مگر انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ کہاں سے آتا ہے، کون پہنچاتا ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا اور ان لوگوں کو اس کے بعد کھانا نہ ملا
تو اندازہ ہوا کہ یہ کس کا کام تھا۔ آپ کے تحمل اور بردباری کا یہ عالم تھا کہ کسی نے کہا فلاں شخص آپ کی برائی کرتا ہے، تو آپ نے اس سے فرمایا میرے ساتھ چل۔ وہ شخص دل میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو اس بدگو کو کیسی سزا ملتی ہے۔ جب آپ اس شخص کے پاس پہنچے تو فرمایا جو کچھ تو نے کہا اگر سچ ہے تو خدا مجھے بخشے، اور اگر جھوٹ ہے تو تجھے بخشے۔ شواہد النبوت میں امام زہری رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک بار عبد الملک بن مروان کے حکم پر اس کے عاملوں نے آپ کو قید کر لیا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی۔ میں عاملوں سے اجازت لے کر آپ کے پاس گیا اور آپ کو اس طرح زنجیروں میں جکڑا دیکھ کر رونے لگا۔ عرض کیا کاش میں آپ کو اس حال میں نہ دیکھتا، کاش آپ کے بجائے یہ لوگ مجھے زنجیر میں جکڑ دیتے۔ آپ نے فرمایا اے زہری، کیا تو خیال کرتا ہے کہ میں اس قید و بند سے تکلیف میں ہوں؟ ایسا ہرگز نہیں، یہ صرف اس لیے ہے کہ اس عذاب کو دیکھ کر میں ہر وقت عذاب آخرت کو یاد رکھوں۔ بندگان خدا کو کوئی قید نہیں کر سکتا، میں چاہوں تو اس قید و بند کو ابھی اپنے سے دور کر دوں۔ یہ فرما کر آپ نے ہتکڑیوں اور بیڑیوں کو نکال کر پھینک دیا اور فرمایا میں تو صرف 2 منزل تک ان کے ساتھ ہوں۔ چوتھے دن عبد الملک کے آدمی مدینہ واپس آئے اور امام زین العابدین کو تلاش کرنے لگے، مگر ان کا کہیں پتہ نہ چلا۔ میں نے ماجرا پوچھا تو بتایا کہ ہم لوگ ایک منزل پر رکے، ساری رات جاگتے اور پہرا دیتے رہے۔ جب صبح کو خیمے میں گئے تو سوائے بیڑیوں کے کچھ نہ دیکھا۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں عبد الملک کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ عبد الملک نے کہا جس دن وہ میرے آدمیوں کی قید سے غائب ہوئے اسی دن میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا اے عبد الملک، میرے اور تیرے درمیان کون سی عداوت ہے جو تو ہمیں تکلیف دیتا ہے؟ مجھے امام کے چہرے سے اس قدر خوف آیا کہ میرا سارا جسم خوف سے بھر گیا۔ میں نے عرض کیا آپ میرے پاس اقامت فرمائیں، مگر آپ نے منظور نہ فرمایا اور چلے گئے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ دنیا و آخرت میں سعید ترین کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو کسی بھی حال میں باطل پر راضی نہ ہو اور غصہ کی حالت میں بھی حق سے نہ پھرے۔ آپ کی وجہ وفات کے بارے میں بعض کا قول ہے کہ ولید بن عبد الملک نے آپ کو زہر دلوایا تھا۔ جس رات آپ کی وفات ہوئی آپ نے اپنے بیٹے محمد باقر رضی اللہ عنہ سے وضو کے لیے پانی منگوایا۔ وہ پانی لائے تو آپ نے مزید پانی منگوایا جس سے آپ نے وضو کیا۔ امام باقر نے دیے کی روشنی میں دیکھا کہ پہلے والے پانی میں مردہ چوہا تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹا آج رات میری واپسی ہے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے کو وصیتیں کی۔ آپ کے 11 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ یہ تمام کے تمام جود و سخا اور علم و فضل میں کامل اور ممتاز تھے۔ ان سے نسل کثیر پیدا ہوئی۔ آپ کے بعد خلافت و امامت امام محمد باقر کو پہنچی۔ آپ کے ایک صاحبزادے زید نے حشام بن عبد الملک کے خلاف 119 ہجری میں کوفہ پر خروج کیا۔ 40,000 کوفی شیعان علی نے آپ سے بیعت کی اور حضرت زید سے اصرار کیا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق پر تبرہ کہیں۔ حضرت زہد نے صاف انکار فرمایا اور کہا یہ دونوں میرے جد امجد کے وزیر و مشیر تھے۔ پس اس پر سوائے 500 افراد کے تمام کوفی آپ کو چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے۔ ان چھوڑنے والوں سے آپ نے فرمایا اے قوم تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ پھر وہ لوگ رفاضی مشہور ہو گئے اور جو لوگ آپ کے ساتھ رہے وہ شیعہ زہدیہ کہلائے۔ آپ نے ان باقی ماندہ 500 افراد کے ہمراہ یوسف بن عمر سقفی کا مقابلہ کیا جو حشام کی طرف سے والی عراق تھا۔ آپ جنگ میں تیر سے سخت زخمی ہوئے اور اسی صدمہ سے وفات پائی۔ وقت وفات حضرت زہد کی عمر 42 سال تھی۔